سورہ آل عمران آیت نمبر 147۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اے ہمارے رب، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات جو حد سے تجاوز کر دیے ان کو تو معاف کر دے، بخش دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تو ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد کیجیے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ عطا فرمایا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات بتائی کہ جہاد کرنا یہ صرف تمہارا ہی کام نہیں تھا، بلکہ تم سے پہلے جو سابقہ لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی جہاد کیا ہے، اور وہ بھی کیا ہے، کس طریقے سے ثابت قدم رہے، باوجود کہ ان کو بھی مشقتیں، مصیبتیں اور مصائب آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے، ثابت قدم رہے، اور ان لوگوں کا ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا بھی مانگتے رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا بھی کیا ہے، مانگتے رہے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے ان آیات کا ابتدائی حصہ اور اس کے متعلق گفتگو ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر 4 دعائیں مانگی، یہ 4 چیزوں کو مانگا ہے کہ ہمارے نمبر 1 ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے معاملات جو ہم سے حد سے تجاوز کر دی ہیں ان کو معاف کر دیجئے، اور تیسرے نمبر پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، اور چوتھے نمبر پر ہمیں کافروں کے مقابلے میں کافروں پر غلبہ عطا کر دیجئے، ہماری مدد و نصرت فرما دیجئے۔ یہ 4 دعائیں انہوں نے مانگی ہے۔ اس کے متعلق کل ہماری گفتگو ہو چکی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین، محدثین کرام، علماء کرام رحمہم اللہ اس آیت کے پیش نظر کچھ عام مسلمانوں کے لیے جو اس سے ہدایات ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو مومن آدمی ہے، جو حق شناس ہے، حقیقت شناس ہے، اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور اس کو یہ پیش نظر رہنی چاہیے
کہ جو بھی وہ کوئی عمل کر رہا ہے، نیکی کا عمل کر رہا ہے، اس پر اس کو ناز اور فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، کیونکہ جو بھی انسان نیک کام کرے، جو بھی عمل کر رہا ہے، جو بھی وہ نیکی کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور دین ہی ہے، اس کا فضل ہی ہے۔ اس کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے دین کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، کہ یہ جو توفیق ہے نا، یہ بھی من جانب اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ جس نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَلَّهُ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، اللہ کا فضل اگر شامل حال نہ ہوتا تو ہم ہدایت پر نہ آتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم صدقہ خیرات کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے۔ یہ صدقہ خیرات کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ ہدایت کے اوپر آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ لہذا اس کے اوپر انسان کا ناز، نخرہ یا فخر کرنا کہ میں یہ کر رہا ہوں، باقیوں کو تو یہ نہیں، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات فرمائی کہ فرماتے ہیں حضرات مفسرین کہ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، اس کے اوپر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار بھی کرنا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے کہ یہ انسان نے جو بھی نیکی کی ہے وہ مالک الملک شایان شان نہیں۔ انسان جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنے اخلاص کے ساتھ کر لے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان اس کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی شایان شان عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، کون حق اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو حاصل ہے؟ ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے حتی تورت قدماہ، کہ آپ کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جاتا، سوج آ جاتی۔ سو یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا، ہم کھڑے کھڑے پاؤں سونا شروع ہو جاتا ہے، یہ چیز ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تو آپ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسے اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ کہہ رہی ہے تو میری اور آپ کی حیثیت پھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو آدمی عبادت کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ ہم عبادت کی صورت کو اپنایا ہوا ہے، عبادت کی حقیقت یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر سے کمی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اسی کو فرمایا ہوا اسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملات کے اندر ہم سے کیا ہے؟ کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، تو اس پر آپ کیا کر دیجئے؟ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے درگزر کر دیجئے۔ محترم سامعین کرام، حضرات محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہچانی جاتی تھی کہ سلام پھیر دیا، آپ ایک مرتبہ اونچی آواز سے کیا کرتے؟ اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ جو استغفار پڑھا جا رہا ہے یہ کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی، یہ کون سا گناہ کا کام کیا ہے؟ پھر استغفار کیا ہے؟ استغفار کی حقیقت یہاں پر یہی ہے کہ یا باری تعالیٰ جیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسے ہمیں عبادت کرنی، ہم ویسے ہم نہیں کر سکتے، ہم اس پر کیا ہے آپ کے حضور کیا ہے معافی مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے استغفار کیا ہے کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری نماز کی کیا حقیقت ہے۔ ادھر اللہ اکبر کرتے ہیں اور ادھر دنیا جہان کے خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، پوری پلاننگ، پوری منصوبہ بندی اور پورے خیالات اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، جو چیز نہیں بھی یاد ہوتی وہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے تو ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی حقیقت کے مطابق ہوتے نا تو امام صاحب شاید نماز پڑھا کے فارغ بھی ہو جائیں اور ہم ابھی یا رکوع میں یا قیام میں اور پتہ نہیں کہاں ہی کھڑے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر یہ کیا ہے؟ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اس پر استغفار،
ٹھیک ہے، تو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جیسی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لیجیے بس، ٹھیک ہے نا. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، یہ دوسری. اور تیسرے نمبر پر حضرات محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پیش نظر کہ انسان جو ابھی ایک عبادت کر رہا ہے، نہ جانے کہ آگے پتہ نہیں اس کو اس عبادت کی توفیق ملے یا نہ ملے. ابھی تو نیک ہے، ابھی تو عبادتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں آگے چل کر اس کی توفیق ملے یا نہ ملے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں بڑے نیک ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، نیکی کا ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پھر ایسا کوئی حالات پلٹا کھاتے ہیں کہ وہی لوگ جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، نہ نماز رہی، نہ وہ صدقہ خیرات رہا، نہ وہ تلاوت، نہ وہ ذکر و اذکار. وہ جو نیکیاں تھی وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، کہ یا باری تعالیٰ اب ہم نے یہ جو نیکی کر رہے ہیں، اب آئندہ بھی ہمیں اس نیکی کی کیا ہے توفیق عطا فرماتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ مل گئی باقی ختم ہو گئی، نہ، آئندہ بھی ہمیں کیا ہے یہ نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہنا. ٹھیک ہے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. محترم سامعین کرام، حضرات محدثین کرام رحم اللہ، مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شروع میں جو یہ فرمایا ربنا اغفر لنا، کہ اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، ہماری بخشش جو مانگی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے مانگی جا رہی ہے کہ انسان کے اوپر بسا اوقات جو مشکلات پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا ہی شخصانہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں تمہارے ہی اپنے اعمال کا کیا دھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، درگزر کر رہے ہوتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. تو فرمایا یہ جو اب کہ تمہیں جو شکست ہوئی ہے وقتی طور پر، یا تمہیں جو کوئی حالات مصیبت پریشانی ہے، یہ ہمارے کسی نہ کسی گناہ کا وبال ہے، اس کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی کیا ہے معافی، استغفار کیا ہے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. تو یہ اس آیت کے پیش نظر کیا ہے کچھ ہدایات ہمارے لیے اس میں سبق ہے. آگے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا. دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا بدلہ کیا یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا دنیا کا بدلہ یہ ہے کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا یہ نظام، اللہ کا یہ کلمہ، اللہ کا یہ دین، یہ کیا ہو جائے، بلند ہو جائے، غالب آ کر کیا ہے رہ جائے. اس کی زندگی کا ساری تگ و دو کیا ہونی چاہیے، یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ، نظام، یہ کیا ہو جائے، بلند ہو جائے. اور دوسرے نمبر پر پھر کیا ہے کہ اس کا دنیا کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب فرمائے. فتح نصیب ہے، قرآن مجید میں کیا، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد اور کیا ہے فتح. یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں ان کا ہاں یہ اصل دنیا کا بدلہ ہے. بالطبع کہ طبعی طور پر پھر کیا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت بھی مل جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی مل جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن یہ دنیا کا بدلہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بھی بدلہ. اور آخرت کے بدلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کیسا ایک خوبصورت ساتھ لفظ اٹیچ کر دیا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، کہ آخرت کا بہترین بدلہ کیا ہے، عطا فرمایا. ٹھیک ہے محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا کہ انسان کو دنیا کے اندر غلبہ مل جائے اور کیا کہتے ہیں اس کو مال غنیمت مل جائے، کچھ بھی مل جائے، یہ سارا ایک لمیٹڈ ہے، ایک تھوڑی سے وقت کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اور اصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی والآخرۃ خیر وابقى، والآخرۃ خیر وابقى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جو چیزیں نا وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ بہترین بدلہ بھی ملے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما،
کہ جو آدمی جہاد کرنے والے ہیں ان کو بیٹھے رہنے والوں پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی فضیلت بھی دی اور ان کو درجات بھی کیا اور فوقیت بھی کیا دی۔ حدیث مبارکہ میں جیسا کہ پہلے بیان کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے 100 بالا خانے ہیں اور جنت کے 100 درجے، یہ کس کو ملیں گے؟ یہ جہاد کرنے والوں کو کیا ہے ملیں گے۔ تو فرمایا کہ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، دنیا کا بھی بدلہ اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ۔ فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اور نیکی کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت بجا لانا، فرما برداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ثابت قدم رہنا، صبر اختیار کرنا، اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ نیکی کے کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو کیا ہے؟ وہ آدمی انتہائی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔